ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ الصف 28ویں سپارے میں اور 27ویں کے آخر میں جو سورہ الحدید ہے، یہ 5 صورتیں وہ ہیں جو یسبح اور سبح سے شروع ہوتی ہیں۔ پہلی 3 یسبح کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اور 3 میں ماضی بھی آیا سبح، ہر چیز نے اللہ کی تسبیح بیان کی، یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی بھی رہی ہے، اب کرتی بھی ہے اور کرتی بھی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فرمایا ایمان والوں وہ دعوے نہ کیا کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایک کام ہے ہی نہیں، خواہ اس کے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس آیت سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انسان جس چیز پر خود عمل نہیں کرتا وہ چیز کسی کو کہنے بھی نہیں چاہیے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پہلے خود عمل کرنا چاہیے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک خود نہ عمل کر لے آگے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے۔ یہ آیت کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ آیت دعوت کے متعلق نہیں ہے کہ دعوت نہیں دینی، یہ آیت دعوے کے متعلق ہے کہ دعوے نہیں کرنے کے، جو ایک چیز ہے ہی نہیں ہے اس کے دعوے کرو تم، میں ایسا میں یہ کرتا ہوں، یہ بات غلط ہے، مفہوم ہی اس کا غلط لے لیا جاتا ہے۔ دعوت کے متعلق نہیں ہے، دعوت ضرور دینی چاہیے، خود عمل نہیں بھی کر رہے پھر بھی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اسی برکت سے اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر اب ایک آدمی جو ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب بھی نہ دے کیونکہ خود نہیں عمل کر رہا؟ یہ کوئی بات نہیں، پھر بھی کہے لوگوں کو، لیکن دعویٰ نہ کریں کہ نہیں دیتا ہوں، کہے میں بڑا دیتا ہوں، میں تو یوں کرتا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو صف باندھ کر سیسا پلائی دیوار بن کے کفار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ سورت کا نام سورہ الصف۔ فرمایا کہ 2 صفیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک تو میدان جہاد میں مجاہدین کی صفیں اور ایک مسجد میں نمازیوں کی صفیں۔ فرمایا یہ صفیں اللہ کو بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں، تو کیا مطلب؟ یہ صف والے اللہ کو بہت پسند ہیں جو ان صفوں میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ فرمایا کہ صفوں میں کھڑا ہونا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے آنے کی اطلاع آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی آمد سے قبل ہی انبیاء کرام نے دی۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں، اللہ نے اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور پھر فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے کافر جلتے رہیں، بجھتے رہیں، سڑتے رہیں،
ناپسند کرتے رہیں، اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، فرمایا کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے نور کو بجھا دیں، ختم کر دیں، لیکن اللہ نے اس نور ہدایت کو کامل کرنا ہی کرنا ہے، کرنا ہی کرنا ہے، سب دینوں پر غالب کرنا ہے۔ پھر جہاد کے متعلق فرمایا، اے ایمان والو کیا ہم تمہیں وہ چیز نہ بتائیں، وہ تجارت نہ بتائیں، لفظ تجارت استعمال کیا، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے، اگر اللہ نے مال نہیں دیا، جان تو ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو پہلے بتا دیا، تجارت ہے کہ عذاب علیم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دوسرا فائدہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں محلات عطا فرمائیں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی تمہیں فتوحات نصیب فرمائیں گے۔ فرمائیں یہ جہاد کی برکات ہیں، آؤ تو صحیح نا جہاد کی طرف۔ تو اس لیے ہمیشہ دین کے مددگار بن کے رہو۔ پھر سورہ الجمعہ میں، سب چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صفات اور خوبیاں بیان کی کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، قرآنی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو ان کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بات کو تسلیم نہیں کرتا، چاہے کتنا صاحب علم کیوں نہ ہو۔ اللہ نے تورات والوں کا ذکر کیا، فرمایا ان کے پاس تورات ہے، حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہیں، ساری چیزیں، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے متبع نہیں ہیں، فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح گدھے پر کتابیں لادی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے آگے ان کا کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب تم میں بلایا جائے، آواز دی جائے، آذان اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے، الفاظ تو مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے یہ منادی ہے۔ جس طرح آپ کو کوئی کارڈ دینے کے لیے آئے کسی چیز کا، تو وہ خود دینے والا نہیں، وہ تو پہنچانے والا، ڈاکیے کا کام چیز پہنچا دینا ہے، اصل پیغام پیچھے سے دینے والا اور ہے۔ اسی طرح فرمایا مؤذن جو آذان دے رہا ہے، شان اس کی بھی بڑی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن فرمایا یہ نہ دیکھا کرو یہ کون ہے، یہ دیکھو کس کی طرف سے بلا رہا ہے اور کس طرح بلا رہا ہے۔ خاص طور پر فرمایا جب جمعے کے لیے آذان دی جائے، سب چھوڑ چھاڑ کے آ جایا کرو۔ اب اپنے کاموں میں مشغول رہنا، مصروف رہنا، دکانداری کرنا، کاروبار کرنا، سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی سے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت، خاص طور پر خرید و فروخت کا ذکر کیا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور بلکہ یہ بھی فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر علم ہو نا اس میں بڑی خیر ہے، اس میں بڑی خیر ہے، اگر تم نہیں چھوڑو گے پھر خیر نہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھ لو، فرمایا پھیل جاؤ زمین میں، رزق کماؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین رزق عطا فرمائیں گے۔ سورہ منافقون، غزوہ مریسیع ایک غزوہ ہوا، اس کے اندر دو مسلمان گئے ہیں، ایک کنویں پر پانی لینے کے لیے، مریسی کنویں کا نام تھا۔ جب پانی لینے لگے تو باری باری لے رہے تھے، تو دو مسلمان آپس میں تھوڑے سے جھگڑ گئے، میں نے لینا ہے میں نے لینا ہے، اس طرح کے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، دو آدمی ان کے ساتھ ہو گئے، دو آدمی ان کے ساتھ ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا وہ بھی وہاں پر موجود، اس کو پتہ لگا کہ اس طرح یہ آپس میں لڑے ہیں اور مسلمان ہی آپس میں، تو اس نے بڑا غلط جملہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، جو لکھا ہوا کتابوں میں تفاسیر میں، کہنے لگا سمن کلبک یأکلک، دیکھو یہ مہاجرین وہاں سے آئے، مدینہ میں ہم نے ان کو جگہ دی، اور آج جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہی لڑتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی لڑتے ہیں،
جس کا مفہوم ہے، جملہ بہت سخت ہے، ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اس کا، صرف مفہوم میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگا کہ اب ہم عزت والے جب جائیں گے نا مدینہ میں، نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو ہم نے یہاں سے نکال دینا ہے، ان کے نہیں چھوڑنا ہم نے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے۔ اس نے جب یہ بات کی تو اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس نے سمجھا یہ سارے اپنے ہی بندے ہیں، منافق ہم ایک جیسے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آ کر بتا دی کہ ایسی بات کی۔ اب جب اس کو پتہ لگا کہ میری بات وہاں تک پہنچ گئی، آیا ہیلے بہانے کرنے لگے، قسمیں کھانے لگا، نہیں 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 میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ نوجوان آدمی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان آدمی تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، یہ نوجوان ہیں، ان کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسی کوئی بات کی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات خاموش ہو گئے، کچھ بھی آپ نے نہیں فرمایا۔ فرمایا چلو کوچ کرو یہاں سے، واپس چلتے ہیں، کیونکہ جو غزوہ پورا ہو گیا تھا ویسے بھی۔ اب واپس آ رہے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی صحابہ کرام میرے پاس آئے، بھی دیکھ لیں سچی مچی کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوئی، بات کچھ اور ہوئی تھی، سمجھنے میں بس اوقات ہو جاتا ہے، ایک انسان ایک چیز خود دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے سامنے ہوتی ہے، یہ کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، بات کچھ ہوتی ہے، ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کئی آئے بھئی دیکھ لو کہیں غلطی تو نہیں ہوگی، کہنے لگے بھئی نہیں میں نے بالکل صحیح بات کی، لیکن فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا سا پریشان ضرور ہوا کہ یار میں نے یہ بات کر دی ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو الٹا میرے گلے میں پڑ گئی ہے، اب سب مجھے سمجھنے لگے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ سچا آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے، حالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک نے تو مجھے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر یار کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو سیدھی بات کر دو، معافی مانگ لو، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی نہیں، میں سچا ہوں، بالکل میں نے غلط بات کی نہیں، جو بات کی ہے بالکل سچا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی راستے میں تھے، اللہ نے سورت اتار دی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ فرمایا یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، جبکہ کہہ کیا رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ جھوٹے ہیں تو اللہ کے رسول، بات تو سچی ہیں لیکن اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم، گواہی کیا ہوتی ہے؟ زبان سے یہ کہنا کہ میرا دل اس بات کو مانتا ہے، زبان کو دل پر گواہ بناتے ہیں۔ تو کہا دل میں ان کے نہیں ہے، زبان پر ہے، رہی ان کی قسمیں، اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، ان قسموں کی حقیقت کوئی نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے۔ فرمایا بظاہر ان کی صورتحال کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ نے بڑا ان کو وجیح بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، ان کی ڈیل ڈول بڑی ہے۔ فرمایا اگر بات کریں تو اے مخاطب تو توجہ سے ان کی بات سنیں، یار بڑا معزز آدمی ہے، لیکن فرمایا کہ جس طرح وہ خالی لکڑیاں ہوتی ہیں نا جنہیں دیمک کھا جاتی ہے، اوپر سے بڑی اچھی نظر آتی ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں، اور انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تاکہ یہ خشک ہو جائیں کھڑی کھڑی، یہ جلانے کے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی حالت بھی یہی ہے، بظاہر بڑے ایمان والے ہیں، بظاہر بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، آدمی ان کی باتوں میں آتا ہے لیکن جانا انہوں نے جہنمی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ جب انہیں کہا جائے جو تم نے غلط کیا ہے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، ابھی موقع ہے، تو یہ نہیں آتے، دور بھاگتے ہیں۔ فرمایا ان کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا قبول ہی نہیں کرنی، ہمارے پیغمبر آپ بھی استغفار کریں گے، ہم نے نہیں ان کو معاف کرنا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، نہیں معاف کرنا اللہ نے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عندہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے وہاں پر کہ اب ہم مدینہ میں جائیں گے، اب ہم نے ان مہاجرین پر خرچ نہیں کرنا، نہیں دینا ہم نے ان کو۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ تم کھلاتے ہو، تم دیتے ہو، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق اس بات کو نہیں سمجھتے، دینے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کچھ کسی غریب کو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، یہ مت سمجھے کہ میں دے رہا ہوں۔ فرمایا تم نہیں دے رہے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے دے رہا ہے، تم بند کر دو، اللہ اور جگہ سے اس کو دیکھنا، اس سے بھی زیادہ دیں گے، اس سے بھی زیادہ دیں گے۔ فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ ہم عزت والے جا کر ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے، نکال دیں گے ہم ان کو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ہیں ایمان والوں کو انہوں نے ذلت والا کہا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ نے اپنے لیے رکھی، اپنے پیغمبر کے لیے رکھی، اور تیسرے نمبر پر ایمان والوں کے لیے۔ کافروں نے تو ذلیل ہی ہونا ہے، کافر کہیں کہ ہم عزت والے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سارا اس صورت نے معاملہ کھول کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا عبداللہ بن ابی کا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، مخلص صحابی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورت نازل ہوئی، کہنے لگے آ کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آیا میرا یہ جو باپ ہے اسے قتل کروانا مقصود ہے؟ پتہ لگ گیا نا، اللہ تعالیٰ منافق تو کہہ دیے ہیں بھئی، وہ کیوں؟ کہا اگر اس کو قتل کرانا مقصود ہے تو اس کا سر کاٹ کے کوئی اور نہیں لائے گا، میں خود اس کا سر کاٹ کے لاؤں گا، میں یہ اجازت لینے کے لیے آیا، کوئی اور نہیں کاٹے گا، میں کاٹوں گا۔ پھر اس نے کیوں آپ لوگوں کو ذلیل کہا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی جو باتیں گئی؟ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا نہ، بالکل نہیں، میں نے ان کو قتل نہیں کروانا، ان منافقین کو، اس لیے کہ اس سے جو مشہوری ہے وہ غلط ہوگی، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جو کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرواتے ہیں، جبکہ یہ ہیں منافق ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ ایک بات درست ہے تو اس کو ضروری کیا جائے، مصلحت کے لیے اسے چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ نے خود فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اے عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کو اس کی اصلی دیواروں پر کھڑا کر دوں۔ یہ جو حتیم باہر ہٹی ہوئی یہ بیت اللہ کا حصہ ہے نا، پہلے یہ تعمیر کے اندر شامل تھا۔ خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک جانے کا اور ایک نکلنے کا، نیچے تھے اب اوپر کر دیے گئے، ایک روشن دان تھا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اس طرح بنا دوں، لیکن اس لیے نہیں بناتا کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو ادھر کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا گھر ہی گرا دیا اس نے، اس لیے فرمایا میں چپ کر کے رہ رہا ہوں، باقی دل کرتا ہے کہ میں اس طریقے سے بناؤں۔ تو ضروری نہیں کہ جو چیز جائز ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے، مصلحتاً چھوڑی بھی جا سکتی ہے بشرطے کہ اس کو کرنا فرض نہ ہو۔ اگر ضروری ہے کرنا پھر لوگ جو مرضی کہیں پھر اس کو کرنا ہی چاہیے، اور اگر اختیاری چیز ہے، دیکھیں نا بیت اللہ جو ہے اگر اس کی یہ دیواریں نہیں بھی ہوں گی تب بھی بیت اللہ، دیواروں کا نام بیت اللہ تو نہیں ہے نا، اللہ نے تو وہ جگہ خاص کی ہے، کچھ ہو کہ نہ ہو تو اس پر پوری تعمیر کی جائے، آدھی تعمیر کی جائے، کوئی حکم نہیں، جس طریقے سے مرضی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ قصہ مختصر، یہ قافلہ جب مدینے میں پہنچا، عبداللہ بن ابی جو اپنی سواری پر سوار تھا، ابھی سواری پر ہی بیٹھا تھا، وہی بیٹا عبداللہ جس کا نام، وہ تلوار لے کے آگے اور پکڑ لیا اپنے باپ کو، کہا تم نے کہا ایمان والوں کے بارے میں کہ ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکالیں گے، جب تک اب تو یہ نہیں کہے گا نا کہ یہ عزت والے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، میں ذلیل ہوں، اس وقت تک میں نے چھوڑنا نہیں، نہیں تو تیری گردن اڑا دوں گا میں۔ مان اس بات کو یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان شانیہ کا ہوا الابتر، میرے حبیب جو آپ کا دشمن ہوگا نا اس کی نسل کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حقیقی بیٹا بھی ہے تو باپ کو کیا کہہ رہا ہے، تو کہہ کہ میں ذلیل ہوں۔ اللہ یوں ذلیل کرواتے ہیں، رسوا کراتے ہیں۔ اس نے یہ بات کہی، اللہ اکبر، پھر بیٹے نے چھوڑا،
اور پھر وہ باب عبداللہ بن ابی جب مدینہ میں آیا تو اس بات سے اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں ذلیل ہو گیا، میں تو سردار تھا۔ پھر کئی دن بیمار رہنے کے بعد اس نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات چلے گئے، آپ کے اخلاقی کریمانہ تھے۔ جب آپ گئے تو آپ نے فرمایا ہاں بتا، کہی تھی نا یہ باتیں، رب نے قرآن میں اتار دی۔ کہنے لگا جی میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ مجھے ڈانٹیں۔ اچھا جی بتا کس لیے بلایا؟ کہنے لگا جی مجھے لگ رہا ہے اب میں نہیں بچ سکتا، میں مر جاؤں گا، بہت صدمہ ہے مجھے، وقت آ گیا، یہی ہے جنازہ پڑھا دینا، اپنی قمیص جو ہے نا مجھے پہنا دینا، شاید اسی طریقے سے میرا کام ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا کہ جب وہ مر گئے تو آپ نے اپنی قمیص بھی پہنائی اس منافق کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جنازے کے لیے بھی تیار ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ منافق ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے کہ منافق ہیں، جی اللہ نے خود کہہ دیا کہ آپ استغفار کریں نہ کریں ہم نے معاف نہیں کرنا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا نا کہ جنازہ نہ پڑھانا، میرا کام جنازہ پڑھانا ہے، اللہ معاف کرے نہ کرے وہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ آپ نے اس کے بعد کسی کافر اور منافق کا کبھی جنازہ نہیں پڑھانا، ختم۔ جنازہ ہوگا تو صرف ایمان والے کا، یہ ایمان والے کی عزت ہے، کافر کا جنازہ بالکل نہیں۔ اس لیے کافر کے جنازے میں شرکت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ آپ کا پڑوسی کیوں نہیں، قادیانی ہے، بالکل نہیں جا سکتے آپ اس کے جنازے میں، اجازت ہے ہی نہیں کافر کے جنازے میں جانے کی۔ اچھا تعلق رکھ رکھاؤ وہ اپنی جگہ میں، جنازے میں شرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جنازہ دعا ہے اور مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کسی کافر کے لیے نہیں ہو سکتی، اللہ نے منع کر دی خود قرآن مجید میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کی کہ آپ نے کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد استغفار نہیں کرنا، آپ ختم۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کر دیا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، 5ویں سورہ، سورہ تغابن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قیامت کا دن ہے یہ تو بڑے خسارے کا دن ہے، بڑے بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے، بڑے جنہوں نے بالکل تیاری نہیں کی وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، اور جنہوں نے کم تیاری کی خسارہ تو ان کا بھی ہے نا، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے اتنی زندگی دی جو کمانا چاہیے تھا وہ نہیں لے کے آئے۔ تو اس لیے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور نور جو قرآن ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہیں فائدہ دے گا۔ جو ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی سیئات کو مٹا کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ فرمایا کبھی گھبرانا نہیں، مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ ایمان والا اس مصیبت کے اندر بھی ایمان پر قائم و دائم رہتا ہے، ہٹتا نہیں۔ اللہ اس کے ایمان کو ہدایت دے، دل کو یہدی قلبہ، اس کے قلب کو اللہ مضبوط کر دیتے ہیں، پکا کر دیتے ہیں۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرنا تمہارا کام ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تمہارا کام ہے۔ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور اولاد میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں تمہارے لیے دشمن ہوتے ہیں، لیکن تم محبت میں آ کے ان کو دشمن نہیں سمجھا کرتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ میں اولاد کی وجہ سے کہیں گناہ کی طرف تو نہیں جا رہا، بخل کی طرف تو نہیں جا رہا، غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا، بیوی کی رضامندی میں کہیں میں اللہ کے احکامات کو تو نہیں چھوڑ رہا۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دو اس کام کو، رہنے دو، میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا، نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، صبح صبح جانا مشکل ہوتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، کون دروازہ کھولے اور بند کریں، حالات ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی مان کے چلتا ہے۔ فرمایا دیکھو بیوی کی تو مانتا ہے، رب العالمین کی نہیں مانتا ہے، فرمایا یہ بھی تو دیکھو نا۔ فرمایا کہ سمجھ لو کہ ایسی بیوی تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ دشمن ہے، عدو لکم،
انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایمان والو مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں۔ کن کی وجہ سے؟ مال کی وجہ سے آدمی بہک جاتا ہے، اولاد کی وجہ سے بہک جاتا ہے، اس لیے فرمایا رب کی نافرمانیوں سے بچو، خرچ کرتے رہو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، سورہ طلاق، فرمایا ایمان کے ساتھ ساتھ تمہارے عائلی قوانین اور معاشرت کے قوانین بھی بہتر ہونے چاہیے۔ نکاح اور طلاق کے احکامات، یہ ساری چیزیں تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایمان والے نے سونا اور جاگنا، بلکہ یوں کہیں کہ زندگی سے لے کر موت کے آغوش میں جانے تک ایک ایک حکم اللہ کے حکم کے مطابق بجا لانا ہے، یہ ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے، اور نافرمانیوں سے بچنا۔ پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، فوائد بیان کیے، عدت کے احکامات بیان کیے، اور یہ ساری چیزیں وقت نہیں کہ اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی چونکہ زیادہ بیویاں تھیں بیک وقت بھی، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے باری تقسیم کی ہوئی تھی، ایک رات ایک کے گھر، دوسری رات دوسرے کے گھر، اس طریقے سے۔ اور عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا معمول یہ تھا کہ سب کے پاس چکر لگایا کرتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں شہد آ گیا کسی جانب سے، جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لاتے تو وہ جاتی اور شہد نکالتی، پانی میں ملاتی اور آپ کو پلایا کرتی، تو وہاں وقت تھوڑا زیادہ لگ جاتا بنسبت باقیوں کے۔ ظاہری بات ہے، ہر جگہ 8-9 بیویاں تھوڑا جانا ٹائم تو لگتا ہے، ان کے ہاں ذرا ٹائم زیادہ لگنے لگا۔ سوکنوں میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا کہ ہیں ادھر کیوں ہو گیا، ادھر کیوں نہیں ہوا۔ باقی دو نے آپس میں بات کی کہ ہیں وہاں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں اور ہمارے پاس کم، یہ تو نہیں، ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ کسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو منع کیا جائے۔ اچھا، اس کے لیے کیا کریں؟ طریقہ یہ کیا گیا کہ جب آپ آئیں نا تو ایک بیوی کے ہاں تو وہ کہیں کہ مغافیر، ایک بوٹی سی تھی، جڑی بوٹی جو اس علاقے میں تھی مدینہ منورہ میں، اس کی بو آپ کے منہ سے آتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بو اور ایسی چیزوں کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک کے پاس گئے، اس نے بات کی، دوسری کے پاس گئے، انہوں نے بھی وہی بات کی۔ میں نے تو استعمال نہیں کیا، البتہ حضرت زینب کے ہاں جو ہے نا شہد استعمال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ شہد جو مکھی ہے مختلف چیزوں سے رس لاتی ہے تو وہیں سے لے کے آ جاتی ہوگی، چلو آئندہ میں شہد نہیں پیا کروں گا، آپ نے یہ فرما دی، اور ساتھ کہہ دیا کہ ان کو بتانا نہ اچھا نہیں لگتا، نہ کرنا، کسی طریقے سے میں آئندہ استعمال نہیں کروں گا۔ ادھر یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے ہمارے پیغمبر علیہ السلام آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں نا، ان کی رضامندی کے اندر آپ نے حلال چیز چھوڑ دی، یہ آپ پر قسم ہو گئی، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ نے تو اپنی ایک بیوی سے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، اس نے جا کے اور کو دوسری کو بھی بتا دیا کہ میں نے بات کر لی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات آئندہ وہاں نہیں ٹھہریں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا تو وہ پوچھنے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پہلے جا کے پوچھا نا جی وہ کیا ہوا، میں نے جو کہا تھا کہ نہیں بتانا، جی بتا دیا ہے، کھل گئی بات۔ اللہ اکبر۔ قالت من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتا دیا، بیوی پوچھنے لگی آپ کو کیسے معلوم ہوا، یہ تو ہم دو کی آپس کی بات تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو غیب جانتا ہوں، میں تو ذرہ ذرہ جانتا ہوں، مجھے تو معلوم ہے۔ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، جس کے پاس سب چیزوں کا علم ہے اس نے بتا دیا ہے، رب العالمین نے مجھے بتا دیا۔ فرمایا کہ اب تمہیں چاہیے تم دونوں توبہ کرو، اور توبہ کی طرف تمہارا دل پہلے بھی متوجہ ہے،
فقد شغت قلوبکما، دل تمہارا توبہ کی طرف مائل ہو چکا ہے، ہم پہلے بھی کہتے ہیں۔ لیکن فرمایا یاد رکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بے یار و مددگار نہیں ہے، ان اللہ ہوا مولاہ، اللہ بھی ان کا مددگار ہے، جبریل بھی ان کے مددگار ہیں، اور ایمان والے بھی ان کے مددگار، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے مددگار۔ فرمایا یہ سب ان کے مددگار ہیں، اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ ہم ان کو تکلیف اور پریشانی دے دیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والوں، خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، خود نمازی نہیں بننا، گھر والوں کو بھی بنانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو خالص توبہ کیا کرو، جب خالص توبہ کرو گے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ پھر اس حقیقت کو واضح کیا کہ دیکھو کوئی یہ چاہے کہ میں خود جیسا بھی ہوں میرا گھر والا نیک ہے، کوئی عورت یہ کہے یا خامن کہے بیوی نیک ہے، بیٹا کہے باپ نیک ہے، باپ کہے بیٹا نیک ہے تو میری نجات۔ فرمایا یاد رکھو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا دیکھتے نہیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن دونوں کی بیویاں ایمان نہیں لائیں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ فرمایا اس کے بالمقابل دیکھو فرعون ہے، ظالم ہے، کافر ہیں، لیکن بیوی آسیہ ایمان والی ہے، تو اس فرعون کی وجہ سے اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ تو جنت میں جانے والی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کے نیک عمل اس کے اپنے کام آئے، دوسرے پر کبھی نہ انحصار کرو۔ سورہ ملک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا قرآن مجید کی ایک صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ صورت انسان کو عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے، روزانہ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہر مومن کو چاہیے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت دینے والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے۔ فرمایا برکتیں بھی وہی دے گا۔ موت و حیات کو اس نے بنایا، آسمان و زمین کو اس نے بنایا، اور ایسا خوبصورت بنایا کہ تمہیں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ ساری چیزیں اس لیے پیدا کی، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں کثرت عمل نہیں، بہترین عمل دیکھے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس اللہ کو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنمی جہنم کے اندر جا کر یہ بات کہے گا کاش کہ لو کننا نسمع او ناقل، ہم دنیا میں بات سن لیتے یا سمجھ لیتے جہنم میں نہ جاتے۔ نہ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ انسان خود سمجھنے والا بنے دین کو، قرآن کو۔ اگر خود نہیں سمجھ رہا تو سمجھنے والے کی باتوں کو سننا چاہیے، سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ سننے والا یا سمجھنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جو خود بھی دین کی سمجھ نہیں اور دین سنتا بھی نہیں وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ القلم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی خصوصیات بیان کی اللہ نے، اور پھر اللہ نے آپ کے دشمنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت کوشش کریں گے آپ کو نرم کرنے کی، لیکن کبھی آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ فرمایا کہ یہ تو بڑے قسم کھانے والے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا نیکیوں سے روکنے والے ہیں، بدخوئی کرنے والے ہیں اور چغلخوری کرنے والے ہیں۔ اور ولید بن مغیرہ خاص، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ بد نسل بھی ہے، یہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ 10 اللہ تعالیٰ نے اس کی برائیاں بیان کی۔ جب اس نے یہ سنی نا تو تنہائی میں بیٹھ کے اس نے ایک ایک کو سوچا، کہنے لگا سچی بات یہ ہے کہ 9 چیزیں تو میرے اندر موجود ہیں 10 میں سے، 10ویں رہ گئی کہ یہ جو میرا باپ ہے یہ حقیقت میں ہے کہ نہیں۔ اپنی ماں کے پاس گیا، نکال لی تلوار، کہا صحیح صحیح بتا میرا باپ کون ہے، یہی ہے جس کی طرف میری نسبت ہے۔ اس نے کہا صحیح پوچھتے ہو تو یہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ فلانا ہے، اس سے تو پیدا ہوا ہے۔
10 باتیں پوری ہو گئیں۔ جو حلالی ہوتا ہے وہ کبھی اللہ کے نبی کا گستاخ نہیں ہوا کرتا، جس کی نسل میں فرق ہوتا ہے وہی اللہ کے نبی کی گستاخی کیا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تم بخل سے کام نہ لینا، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ سارا مال تباہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جن کا باغ تھا، مسکینوں کو دیا کرتے تھے، کہنے لگے کہ بہت سارا حصہ تو غریب لے جاتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ راتوں رات جاتے ہیں، پھل چن کے لاتے ہیں۔ فرمایا جب راتوں رات پھل چننے کے لیے گئے، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے سارا باغ ہی ختم کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کبھی یہ نہیں۔ الحاقۃ ما الحاقۃ، قیامت کا ذکر کیا، فرمایا دیکھو جس طرح اللہ دنیا میں پکڑتے ہیں آخرت میں بھی پکڑیں گے۔ آخرت میں لوگوں کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک تو وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دوسرے وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھاتا پھرے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لوگو یہ ہے میرا نامہ اعمال دیکھو نا۔ دنیا میں مشقتیں آئیں لیکن میں یہی کہتا تھا ایک دن تو رب سے بھی ملاقات ہونی ہے، مزے آئیں گے اس دن، پریشانیاں جھیلتا رہا۔ اور جس کے پاس نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، فرمایا وہ چھپاتا پھرے گا، دیکھ نہ لے باپ کیا کہے گا، بیٹا کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا، بیوی کیا کہے گی، فلانا کیا کہے گا، کیا کرتوت کرتا رہا۔ فرمایا چھپاتا پھرتا ہوگا اور کہے گا کاش کہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، ویسے ہی جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ فرمایا آج اپنے اعمال ٹھیک کرو، اس دن چھپاؤ گے۔ فرمایا کہ وہ دن کیا ہوگا؟ وہ تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ سورہ معارج۔ فرمایا کہ اس دن کوئی دوست کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، کام آنا تو دور کی بات، ہر انسان یہ چاہے گا میری جگہ میری بیوی کو، میرے بھائی کو، میرے کنبے اور قبیلے کو، ساری زمین والوں کو پکڑ لیا جائے، میری گردن جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کلا، کبھی نہیں ہو سکتا، جس نے کمایا ہے وہی بھگتے گا، وہی جائے گا، دوسرا نہیں۔ فرمایا یہی بات تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنی قوم سے کہی، اور انہوں نے 950 سال، سورہ نوح شروع ہوتی ہے، اپنی قوم کو دعوت دی اور یہی کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اے لوگو رب سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کی برکات، فرمایا استغفار کرو گے اللہ معاف کر دیں گے، استغفار کرو گے اللہ بارش عطا فرمائیں گے، استغفار کرو گے اللہ مال بھی دیں گے اور بیٹے بھی عطا کر دیں گے، اولاد بھی دیں گے، اللہ تمہیں نہریں بھی عطا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات پہلے پیغمبر ہیں جو شرک کی تردید کے لیے آئے۔ ان کی قوم سے پہلے جو ہے لوگوں نے شرک کیا، تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آ کے ان کی تردید کی اور خوب سمجھایا، نہ ماننے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بظاہر تو یہ قوم نوح پانی کے اندر ڈبوئی گئی، فرمایا ہم سے پوچھو تو وہ آگ میں ڈال دیے گئے۔ دنیا کے معاملات اور ہیں اور آخرت کے اور ہیں، نظر کچھ اور آتا ہے اور اللہ کے ہاں، اس لیے تو اس کو برزخ کہا جاتا ہے نا۔ تو فرمایا اس برزخ کے عذاب سے بچنا ہے تو اس دنیا میں اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو استغفار کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پروردگار عالم رحم کا اور کرم کا، آسانیوں کا معاملہ فرما یا اللہ، دونوں جہانوں میں آسانیوں کا معاملہ فرما۔ اے اللہ موسم کو خوشگوار فرما، ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام کی اس رمضان میں مغفرت فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، قرآن کے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما اور قرآنی زندگی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔